اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزے سے متعلق بہت سارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ضروری مسائل آپ کے پیش خدمت ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ یہ مسائل لوگوں تک پہنچائیے اور ان کے روزوں کو ٹوٹنے سے بچائیے، ان کی عبادتوں کو جامع بنانے کی کوشش کیجیے، اور ہر وہ عمل جو روزے کے منافی ہے، جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کب جو ہے روزوں کو توڑنے کی گنجائش ہے، یعنی نہ رکھنے کی گنجائش ہے، وہ تمام مسائل روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کے گوشے گزار کیے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس کار خیر میں حصہ لیں گے۔ اس وقت ایک مسئلہ روزے سے متعلق یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص روزے سے تھا اور اچانک سخت بیمار ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ توڑ دے یا روزے کو باقی رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیماری نے اس قدر سخت حملہ کیا ہے، یا بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ روزے کو نہیں توڑتا ہے تو جان کو خطرہ لاحق ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا شدید اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کی گنجائش ہے۔ صحت ہو جانے کے بعد اسے اس روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان، عمر میں بڑے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس روزہ چھوڑنے پر انہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں پوری زندگی وہ رمضان کے روزے کی قضا میں اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے میں گزار دیں، تب بھی وہ رمضان المبارک کے روزے کے ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم مہینہ چل رہا ہے اور ہم سے کس قدر روزوں میں غفلت ہو رہی ہے۔ تھوڑے تھوڑے بہانوں پر ہم روزے چھوڑ رہے ہیں۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر بالغ مرد عورت مسلمان عاقل پر روزہ فرض ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو چھوڑنا حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، کوئی شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور اب اتنا بیمار اور کمزور اور نقاہت اس میں آ گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر جو ہے روزے کی سکت ہی نہیں ہے، اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی حالت میں ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی پورا رمضان گزر جائے گا، اس کے بعد بھی جو مہینے آئیں گے سال بھر وہ صحت مند نہیں ہوگا۔ تو ایسے شخص سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا بیمار جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری نہیں بڑھتی ہو، تو سب سے پہلے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جو شخص اتنا ضعیف العمر ہو کہ نہ اس کو صحت مند ہونے کی گنجائش ہے، تو روزہ نہ رکھے بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ وہی ہے کہ صدقہ فطر میں، یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک شخص کی طرف سے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے اتنا ادا کرنا پڑے گا۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک
مسکین کو دیے جانے والا صدقہ فطر، یا پھر کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں کھلائے جائے۔ یہ ضروری مسائل تھے، اس لیے اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہو روزے سے متعلق تو آپ ہمیں بذریعہ واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں، اور ان مسائل کو اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کریں اور پھیلائے بھی، تاکہ انہیں مسائل کی جانکاری ہو اور ان کی عبادت محفوظ ہو، اور صحیح طریقے سے شریعت کا گائیڈنس انہیں ملے، اور جو سچویشن ان کے سامنے آئے تو وہ مسائل کی جانکاری کی بنیاد پر صحیح طور پر عمل کرے، بر وقت انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔